बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना आपकी खिदमत में हाज़िर है और अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। कहते हैं, बजरा सानी कहते हैं बल्कि, कि दिल में जो चार खाने बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि चार शादियों की इजाज़त है, इसलिए दिल में चार खाने बनाए गए हैं। आज मेरी जो 19वीं किताब है, ये उस हवाले से मैंने बात की है। उसका टाइटल है एक नहीं चार चार। एक नहीं चार चार। ये टाइटल भी जावेद मिज्ञाना ने स्केच किया है, बनाया है। और एक नहीं चार चार का जो हशर है वो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, कि चार का क्या हशर होता है। बहरहाल संभालने वाले संभाल लेते हैं। ये किताब भी संगरी पब्लिकेशंस जो है कि डॉक्टर फयाज़ मिज्ञाना साहब उन्होंने ये शाये की है। आज 12 अक्टूबर है जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, 2020। अब तक मेरी 20 किताबें आ चुकी हैं और ये 19वीं किताब है। उर्दू की ये 13वीं किताब है, जबकि 6 किताबें मेरी जो हैं वो पंजाबी में हैं। हल्का फुल्का तंज़ो मज़ा है, बुनियादी तौर पर कॉलम थे, लेकिन मेरे कॉलम जो हैं वो सियासी नहीं होते, समाजी होते हैं, तंज़ो मज़ा होता है। तो ये इसका इंतसाब जो है ये मैंने अपनी अकलौती बेगम जो है सखावत फातिमा के नाम किया है, जिसने हमें अदब, सर्जरी और समाजी सरगर्मियों समेत बर्दाश्त किया। क्योंकि यकीनन ये घर से ताबन ना हो तो आप इतने सारे ये काम नहीं कर सकते। इसको आपको मालूम है कि जो भी किताब होती है उसमें एक रिवायत है कि उसमें एक दिबाचा लिखा जाता है। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा जो हैं PhD डॉक्टर हैं, उन्होंने इसका दिबाचा लिखा है। और डॉक्टर साहिबा जो हैं वो इत्तेफाक से जब मेरी पहली किताब पे MA का थीसिस आज से बहुत अर्सा पहले लिखा गया था, तो बहावलपुर में, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, तो उस थीसिस के ये एक्सटर्नल एग्जामिनर भी थी। उन्होंने, क्योंकि वो रिसर्च स्कॉलर हैं, तो बहुत तफसील से इसको एक रिसर्च स्कॉलर की तरह ही इसका दिबाचा लिखा है। उसके क्योंकि वो काफ़ी तफसील से है तो मैं उनमें से आपको चीदा चीदा पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा। उनका उन्वान है लफ्ज़ी बाजीगरी। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना की किताब एक नहीं चार चार अपने उन्वान के एतबार से बड़ी मानी खेज किताब है। इस उन्वान को पढ़कर मर्द तो चौंकते ही हैं मगर औरतें भी अलर्ट हो जाती हैं। मेरा ये दावा है कि तज़कीर व तानीस के फ़र्क के बग़ैर जिस किसी की नज़र ये किताब गुज़रेगी वो बिला इम्तियाज़ इस किताब का सफ़ा 67 खोल कर बग़ैर सोचे समझे ये कॉलम पढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि ये एक टाइटल जो है वो एक कॉलम जो है उसके नाम है एक नहीं चार चार, और बाकी इसमें बाकी भी मुख्तलिफ़ कॉलम हैं। मर्द इसे इश्तियाक से पढ़ेंगे मगर औरतें ज़रा एहतियात से। आगे आके वो लिखती हैं कि डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना के मौज़ूआत में जो गूनागूं तनव्वुर पाया जाता है उससे उनके गहरे मुशाहिदे और अमीक मुताले का पता चलता है। डॉक्टर मौसूफ़ का शुमार ऐसे लोगों में होता है जो ज़िंदगी को मुफीद बनाने और गुजारने पर यकीन रखते हैं, जो अपने वक्त का एक एक पल ना सिर्फ मसरूफ़ गुजारते हैं बल्कि काम करने को इबादत समझते हैं। और यूँ उनके यहाँ इस्लाह खरन
غالب نظر آتا ہے، لیکن در پردہ ان کے موضوعات میں ہمارے عام معاشرتی رویے شامل ہیں جنہیں انہوں نے بہت سے ہلکے پھلکے اور شگفتہ اسلوب میں بیان کر دیا ہے۔ ان کی تحریر کو پڑھتے ہوئے جہاں موضوعات ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہیں ان کی خوبصورت نثر اور اسی نثر میں موجود فنی محاسن بھی ہماری توجہ جذب کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ شگفتگی اور مزاح تو ان کی تحریر کا جزو لا ینفک ہے، مگر موضوعات نے بھی تحریر میں ایسی شگفتگی اور مزاح پیدا کرنے کے لیے مختلف انہوں نے حربے جو ہیں وہ کامیابی سے استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پر بات سے بات نکالنے کا ہنر انہیں خوب آتا ہے، اور یہ اچھے کالم نگار کی بڑی خوبی ہے۔ بہت کم کالم نگار اس ہنر کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محسن مگیانہ کا شمار ایسے ہی کالم نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے کالم جھگڑالو سے ایک اقتباس دیکھیے، بات کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں پہنچا دیتے ہیں، یہی کالم نگار کی خوبی ہے۔ اقتباس جو انہوں نے یہاں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی شرارت پسندی اور جھگڑالو طبیعت ان بڑی طاقتوں کی بھی ہوتی ہے جنہیں ہر طرف امن کی فضا پسند ہوتی، وہ جہاں دیکھتے ہیں ملک کے باسی سکون سے رہ رہے ہیں تو انہیں دوسروں کا سکون ایک آنکھ تو کیا دونوں آنکھوں سے نہیں پاتا، اور وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں دوسرے ملکوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اور دنیا کا آرام و سکون تباہ کر کے خود سکون پاتے ہیں۔ دنیا کا آرام و سکون تباہ کر کے خود سکون پاتے ہیں اور اپنی وحشت سے دہشت پھیلا کر گردن اکھڑائے پھرتے ہیں۔ مزاح نگار اور کالم نگار اپنی بات میں شگفتگی پیدا کرنے کے لیے لفظی بازی گری اور لفظی الٹ پھیر سے بھی کام لیتے ہیں۔ یہ مزاح نگار کا ایک اور کامیاب حربہ ہے۔ ڈاکٹر محسن مگیانہ کے ہاں بھی مزاح کا یہ حربہ کامیابی سے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آگے وہ لکھتی ہیں، مثال کے طور پر پپو یار تنگ نہ کر کی بجائے پپو یار ٹیگ نہ کر، اور یہاں ہارن بجانا منع ہے کی بجائے یہاں ہارن بجانا ضروری ہے۔ آگے چل کے وہ جو مثالیں مختلف وہ کتاب میں سے لیتی ہیں ان میں سے کچھ پیراگراف آپ کو کیا۔ لطیفے کا استعمال بھی مزاح پیدا کرنے کے لیے مزاح نگار کا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ تحریر برمحل لطیفے کا استعمال واقعی مزہ ہے۔ تحریر میں برمحل لطیفے کا استعمال واقعی مزہ دیتی۔ ہاں البتہ لطیفہ اگر بھرتی کا ہو بے محل ہو تو وہ مزہ نہیں دیتا، کیونکہ لطیفے کا استعمال بھی مزاح نگار کی تخلیقی اپج ہی سے اہمیت حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹر محسن مگیانہ نے اپنی تحریر میں جو لطیفے کا استعمال کیا ہے وہ بہت جاندار ہے اور واقعات کے ساتھ ساتھ ایسے کھلا ملا ہے احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جب لطیفے کی پنچ لائن بیان کرتے ہیں اور قاری کی ہنسی کو تحریک ہوتی ہے تو اس طرح توجہ مبذول ہوتی ہے کہ وہ تو لطیفہ سنا گئے ہیں۔ مثال ملاحظہ ہو، میرے کالم میں سے وہ مثال جو انہوں نے ڈاکٹر فوزیہ چودھری لکھتی ہیں، جو انہوں نے مثال پیش کی ہے میری تحریر کی، کہ ایک چوزہ جب پیدا ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ کیا ہوا کہ ہم سب چوزوں کو محض چوزہ ہی کہا جائے۔ آخر انسان اپنا الگ الگ نام رکھ لیتے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنا علیحدہ علیحدہ نام رکھیں۔ پہلے اس نے اپنے ابو سے مشورے کا سوچا، مگر وہ شاید باہر کہیں غذا کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہمسائیگی میں رہنے والی خوبصورت مرغی سے کوئی ضروری بات کرنے گیا ہو۔ خیر چوزے نے سوچا کہ وہ اپنی امی سے یہی سوال پوچھ لیتا ہے۔ سو ننا منا سا چوزہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگا۔ ماں نے بیٹے کی استفہامیہ نظروں کو پڑھ کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ بولا، امی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب انسان اپنے بچوں کے الگ الگ نام رکھتا ہے تاکہ ان کی پہچان ہو تو ہمارے بچوں کے نام کیوں نہیں رکھے جاتے؟ آزردہ ہو کر اپنی ماں کی طرف اس نے دیکھا۔ اس کی امی نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بیٹا ہمارے نام بعد از مرگ رکھے جاتے ہیں، بیٹا ہمارے نام بعد از مرگ رکھے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ معصوم سے چوزے نے حیرت زدہ ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بیٹا مرنے کے بعد ہمارے لیے بڑے بڑے ریستوران بنائے جاتے ہیں
اور پھر وہاں ہمارے نام چمکتے دمکتے نیون سائن پر نظر آتے ہیں، جیسے چکن ٹکا، چکن کڑاہی، چکن فرائیڈ رائس، ڈھاکا چکن، چکن شوارما، چکن بوٹی، چکن پیس، چکن چلی وغیرہ۔ لطیفے کی ایک اور مثال دیکھیے کہ ایک شخص کنارے تک آ کر پھر تیرتا ہوا واپس چلا جاتا۔ کنارے پر کھڑے آس پاس کے لوگوں نے جو وہاں کے رہائشی تھے اور سب اس کی مدد کو آئے تھے، اسے چلا کر کہا کہ تم باہر کنارے پر کیوں نہیں آتے؟ میں نہیں آ سکتا، وہ بولا۔ سب نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ ایکچولی ایک بس جو تھی وہ ایک دریا میں جا گری تھی، تو اب وہ لوگ اس میں ڈوب رہے تھے، تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ باہر نہیں نکل رہا تھا، تو اس سلسلے میں لکھا ہے۔ وہ کہنے لگا میں کنڈکٹر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ سب لوگ بڑے متاثر ہوا کہ اسے کنڈکٹر سے بڑی ہمدردی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا رشتہ دار ہو۔ ایک صاحب نے پوچھ ہی لیا وہ تمہارا کیا لگتا ہے، تم اپنی جان بچاؤ؟ تو وہ بولا وہ میرا لگتا تو کچھ نہیں، میں نے اسے بقایا لینا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ آگے جو مختلف مثالیں جو دیتی ہیں، ان میں سے جو انہوں نے میرے پیراگراف جو ہیں وہ پسند کیے ہیں، تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ محاورات کا استعمال تو ہمیں اکثر مزاح نگاروں کے ہاں مل جاتا ہے، مگر ڈاکٹر محسن میگانہ نے جس طرح محاورات کے استعمال سے اپنی تحریر میں شگفتگی اور مزاح پیدا کیا ہے، وہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ ہوا کے لفظ کا محاورات میں استعمال دیکھیے، ہوا کے لفظ کا محاورات میں استعمال دیکھیے۔ اس کے غبارے سے بھی ہوا ایک نہ ایک دن نکل ہی جاتی ہے، اس کے غبارے سے بھی ہوا ایک نہ ایک دن نکل ہی جاتی ہے۔ وہ بولا کیا کریں، مطلبی لوگ ہوا دیکھ کر ہی اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی شریف آدمی کے خلاف کوئی ہوائی اڑا دی جائے تو تصدیق کے بغیر لوگ ہوا کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اگر کسی شریف آدمی کے خلاف کوئی ہوائی اڑا دی جائے تو تصدیق کے بغیر لوگ ہوا کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وہ لاکھ کہے کہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے، کوئی اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتا اور اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ محض یہ نہ دیکھو کہ کدھر کی ہوا ہے، بلکہ سچائی کی تلاش میں رہو اور حقیقت جانو۔ یہاں لوگ لوگوں میں ایسی خوشامد کی ہوا بھرتے ہیں اور پھر اپنا کام نکلواتے ہیں کہ اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پتہ چلنے پر بیچارے کی ہوا سرک جاتی ہے۔ وہ تو خواہ مخواہ ہی اپنے آپ کو اونچا سمجھ کر ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ انسان کو ہوا لگ جائے تو اسے ہوا کے گھوڑے پر سوار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہوا کے چال چلنے سے کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آج جس کی ہوا باندھی جا رہی ہے، کل ہوا کا رخ بھی بدل سکتا ہے۔ ہوا پر دماغ ہونے والے کی ہوا اکھڑ بھی سکتی ہے۔ ابھی ہم یہ ہوائی باتیں کر رہے تھے کہ بیگم کا فون آیا، آپ کہاں ہوا ہو گئے ہیں؟ ہم نے دوست سے کہا کہ اب ہماری فہم و فراست ہوا ہو گئی ہے۔ ہوائی کے لیے تعمیر کرنے بند کر کے ہم ہوا کے دوش پر سوار گھر جانا چاہتے ہیں، اور یوں ہم ہوا کے گھوڑے پر گھر پہنچ گئے۔ آخر میں ڈاکٹر فوزیہ چودھری لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر محسن میگانہ ان کالموں میں ایک مسئلے کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور بسا اوقات تو ان پر سر سید احمد خان کا گمان ہوتا ہے۔ جس طرح سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کی ان کی روزمرہ زندگی کے معاملات میں اصلاح کی، اسی طرح ڈاکٹر محسن میگانہ بھی ہمیں عام لوگوں کے غلط رویوں سے نالا نظر آتے ہیں اور ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بس چلے تو یہ ہر ادارے اور ہر فرد کو پکڑ کر ان کا قبلہ درست کر دیں۔ یہ مسئلہ صرف ڈاکٹر محسن میگانہ ہی کے ساتھ نہیں ہے، ہر ذی شعور محب وطن
शरीफ नफ्स और ज़ूद हिस्स शख्स के साथ है कि वो कोई भी गलत काम होते, कानून की खिलाफ वर्जी होते नहीं देख सकता। जहाँ कोई गैर कानूनी काम होता हुआ नज़र आया वहीं उनका खून जलने लगा। काश हम भी सब इतने ही ज़िम्मेदार और ज़ूद हिस्स हो जाएं जितने के मुसन्निफ़ हैं। तो ये डॉक्टर फौजिया चौधरी के जो दिबाचे से मैंने इक़्तिबास आपको सुनाया। तो इस किताब में जो मज़ामीन शामिल हैं मैं जस्ट उसके नाम आपको पढ़ के सुना दूंगा, बाकी आप जब किताब पढ़ेंगे तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। पहला है पप्पू यार टैग ना कर। दूसरा तुम अपने ही हो। ये इस हवाले से है कि कोई समझता है जो अपना है उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, इस हवाले से। खुशियाँ और शादियाँ, माँ बोली जो बाप भी बोलता है, मासूम लोग, बाद अज़ मर्ग अवार्ड, प्यासा कवा मुमताज़ हुसैन, झगड़ालू, बेचारा मिसबा, त्रीमू पुल या पुल्स रात, यहाँ हारन बजाना ज़रूरी है, झूठ के पाँव, अक्लमंदी या बुज़दिली, एक नहीं चार चार, किस्सा इस्तेहकाक, मजरू होने का, लोग क्या कहेंगे, हाल तालियों से गूंज उठा, वो 40 बरस की हो गई, बैग फटा नहीं, आज क्या पहने, ईदी, अल्फाज वही मुआनी नए, जानना सच हमारा हक, चले जाते हैं, पगड़ी उछाल शेरा, डॉक्टर भगाओ, हवाई कले, कंग और कांग। कंग जो है वो हमारे पंजाबी में लस्सी को कहते हैं और कांग जो है वो सैलाब को कहते हैं। ये वो किंग कांग की वापसी वाला, ये किंग और वो नहीं, किंग और कांग नहीं है, ये कांग और कांग है। ऐसा एक मजमून है। बकाया, बाकी, बकिया, बकाया जात और बाकिया है, और आखिरी है नॉर्मल होने में। तो ये मज़ामीन हैं हल्के फुल्के तंज़ व मज़ाह पे मबनी। तो किताब का नाम है एक नहीं चार चार। आप इसे पढ़िएगा इंशाअल्लाह ताला। इसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पज़ीराई मिली है, टॉपिक की वजह से नहीं, वैसे ही मतलब जो मेरा असलूब है उसकी वजह से। तो हर कोई सिर्फ वो कॉलम नहीं, बाकी कॉलम भी जो हैं वो पढ़ने के लायक हैं। तो उम्मीद है आपको इसका ये तारुफ पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।